بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شاہد اقبال بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہوں، کلینکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ اس پروگرام میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں، ان کی اچھی تربیت اور پھر اس کے بعد میرے ٹیچر جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا، ان کا والد کا مقام۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کیا رول ہے پیرنٹس کا بچوں کی ایک اچھی پرورش میں، اور کس قسم کے نفسیاتی مسائل جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں اگر ایک اچھی تربیت نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جی بیہیویئر جو ہے بنیادی طور پہ، یا جس کو ہم رویہ کہتے ہیں، اگر زیادہ تر لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی رویہ کیا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں صرف وہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ بھی رویہ ہے، جو کچھ ہم نہیں بول رہے ہیں وہ بھی رویہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی طرف کیسا بیہیو کر رہے ہیں بول کے اور اپنے ایکشنز کے تھرو، دونوں طریقے جو ہیں بچوں کی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں، بچوں کی نفسیات کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سائیکالوجی کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی، یعنی شخصیت۔ ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے 18 سال زندگی کے جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں بچے کی شخصیت کو بنانے کے حوالے سے یا بچے کی شخصیت کو بگاڑنے کے حوالے سے۔ اگر ہم غور کریں، پہلے 18 سال جو ہوتا ہے ایک بچہ یا ایک ایڈالوسنس جو ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے۔ اب وہی فیملی جو ہے بچے کو نارمل بیہیویئر کی طرف یا اب نارمل بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اب نارمل بیہیویئر کیا ہے؟ بظاہر تو بڑا آسان ہے کہ جی نارمل بیہیویئر جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا بہت آسان ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو نارمل بیہیویئر ہے اس کو ڈیفائن کرنا زیادہ آسان ہے۔ انہیں اگر آپ سب لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی نارمل بیہیویئر کیا ہے، پیرنٹس کا یا کسی ایک انڈیویجول کا دوسروں کی طرف، یعنی اتنا پڑھنے کے باوجود ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ جی ہم نارمل بیہیویئر کو کیسے ڈیفائن کریں۔ لیکن اب نارمل بیہیویئر کو ڈیفائن کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اب نارملٹی کیا ہوتی ہے کسی شخص کے بیہیویئر میں یا پیرنٹس کے بیہیویئر میں یا بچوں کے بیہیویئر میں۔ اب یہاں پہ جتنا بھی ہے، دیکھیں نارمل بیہیویئر کو ہم ڈیفائن نہیں کریں گے یا میں ڈیفائن نہیں کروں گا، میں صرف اب نارمل بیہیویئر جو ہے پیرنٹس کا بچوں کی طرف اس کو میں ڈیفائن کروں گا۔ اگر یہ اب نارملٹیز ختم ہو جاتی ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کی طرف اس قسم کا بیہیویئر نہیں شو کریں گے، تو میرے خیال میں نارمل بیہیویئر آٹومیٹکلی آ جائے گا اور ایک اچھی تربیت سامنے آ جائے گی۔ کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں میں ایک ایک کر کے یہاں پہ ڈسکس کروں گا اور ان کو ہم جج کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ بیچ میں جو ہے میرے اپنے ایکسپیرینسز جو بچپن سے اب تک مجھے ملے ہیں یا میرے دوستوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی میں شامل کرتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات، یہاں سے مجھ سے پہلے جو ہے مفتی صاحب نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ جی ایجوکیشن کتنی ضروری ہے اور اسلامک ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ایک پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن جو ہے بنیادی طور پہ وہ لنک ہے کس چیز کے ساتھ؟ وہ ہے اویئرنیس کی طرف، شعور کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جی بہت زیادہ فقدان ہے، بہت سارے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے بیہیویئر کو سمجھنے کے حوالے سے شعور نہیں ہے۔ ایک ٹپیکل پیٹرن جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ میں نے اپنے والد سے یا والدین سے سیکھا ہوگا کہ جی بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہوگا، میری اولاد مجھ سے سیکھے گی۔ وہی پیٹرن چلتا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی والدین نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ لیکن اکثر آپ کو یہ کمپلین سننے میں ملی ہوگی کہ جی ہماری اولاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے۔ اسپیشلی ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری سن نہیں رہی۔ کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جی ان کا جو نارمل بیہیویئر ہے بنیادی طور پہ ہے کیا، یا وہ جو نارمل بیہیویئر ہے اس کو ہم نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو فوراً لیبل لگا لیتے ہیں کہ بدتمیز ہے، میری بات نہیں سنتا، میری جو ہے فرما برداری نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان میں جو ایجوکیشن کا جو فیکٹر ہے، ایجوکیشن میں وہ والی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اس حوالے سے کہ میرے بچے کو اصل میں مسئلہ ہے کیا اور کسی قسم کی مجھے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اویئرنیس نہیں ہے،
بہت سارے پیرنٹس کے اندر، یعنی ہم بچوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نفسیات میں، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹگما. اسٹگما کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بچے کو مسئلہ ہے اور اس کے علاج کے لیے میں کسی ماہر نفسیات یا کسی اور پریکٹیشنر کے پاس یا جو ریلیونٹ شخص ہوگا اس کے پاس لے کے جاؤں گا، مجھے، میرے خاندان کو اور میرے بچے کو جو ہے شاید پاگل سمجھا جائے گا. تو جب آپ کو اویئرنیس نہیں ہے پیرنٹس کو کہ ہاں جی میرے بچے کو کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں 11 سال سے لے کے 20 سال تک کی جو ایج ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس اینڈ سٹارم کی ایج، یعنی طوفانی ایج ہوتی ہے. اس ایج میں آپ کی ذہنی، نفسیاتی، جذباتی، معاشرتی ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں بچوں کو اگر اس کو پراپر ہینڈل نہ کیا جائے تو بہت سارے نفسیاتی مسائل کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس قسم کی اس ایج میں جو ہے وہ نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یعنی ہمیں شاید بہت ساری یہ نہیں پتا کہ جی بچہ اگر بڑا ہوتا ہے ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جاتا ہے تو کیا ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جانے سے جب اس کا رول چینج ہوتا ہے تو کیا اس کا کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے؟ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. جب ہمیں اویئرنیس نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں بلیم کرنے کا بھی شاید اتنا حق نہیں ہے. اور پھر اگر اویئرنیس ہمیں نہیں ہے یا اویئرنیس آ بھی جاتی ہے تو ہمارا ان کی طرف جو ڈیلنگ کا طریقہ ہے وہ میرے خیال میں اتنا صحیح نہیں ہوتا. وہی ٹپیکل طریقے ہیں، مار کٹائی، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا. یہاں پہ جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے چائلڈ ابیوز، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ چائلڈ ابیوز کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ہم صرف 2 ہی قسمیں جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو فزیکل ابیوز ہے. دوسرا اگر ہم سیکشولی کسی کو ابیوز کرتے ہیں جنسی طور پہ، جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں آج کل، ہمارے لیے الارمنگ ہے. ایک ہوتا ہے جی جذباتی طور پہ بھی ہم بچوں کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. اگین اس کا لنک اسی وجہ سے ہے کہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ جو ہمارا بیہیویئر جو ہے بولنا اور بولنے کے علاوہ میرے ایکشنز، اس وقت میں جو کچھ بول رہا ہوں میرے ہاتھوں کی موومنٹ، میرے فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ جی ہم 70% جو ہے اپنا بیہیویئر، اپنے باڈی لینگویج، اپنے کمیونیکیشن جو نان وربل ہے اس کے تھرو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بولنے میں صرف 30% ہم ایک دوسرے کو اپنے جذبات اور اپنے بیہیویئر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہم بچوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں جذباتی طور پہ جو ہے ہم اس کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. اب ابیوژن کے جو ہے ابیوز کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا، ہم ان کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نگلیکٹڈ چائلڈ. دوسرا، اوائیڈنٹ، کہ اگر ہم ان کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے چل کے اس کی پرسنالٹی جو ہے، یہ شخصیت جو ہے وہ اوائیڈنٹ ہو جاتی ہے. تیسرا، ہم اس کو اوور پیمپرڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار سے اور پروٹیکٹڈ حالت میں اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے چل کے یہی بچہ جو ہوگا وہ ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، ہمیشہ دوسروں پہ انحصار کرے گا. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائمنگ یا ٹائم دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی میں جب بھی کلاس میں پڑھاتا ہوں یا کہیں لیکچر دینے جا رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی کراچی کاسمو اینڈ میٹروپولیٹن سٹی ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں یہاں لوگ 3 جاب کر رہے ہوتے ہیں، 2 آفس میں کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، اور تینوں جو جابز ہیں اس میں کہیں بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں کر رہے ہوتے. جب انصاف کا تقاضا نہیں کریں گے تو آپ ٹائم کیا دیں گے دوسروں کو؟ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اب اپنے آپ کو ٹائم دینے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اکیلے کمرے میں بیٹھوں اور صرف اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا رہوں. اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب کہ جی میں اپنا کتنا خیال رکھتا ہوں. میں ٹی وی دیکھ کے بھی رکھ سکتا ہوں اپنا خیال، دوستوں کے ساتھ گھوم پھرنے کے میں اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوالٹی ٹائم امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کا بچوں کی طرف. ہم کوانٹٹی آف جو ٹائم ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، کوالٹی آف ٹائم پہ انفارچونیٹلی ہمارا فوکس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بچے کی شخصیت کے حوالے سے. ریسرچز یہ کہتی ہیں، ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک فادر اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے اگر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ابیوز کرتا ہے، تو آگے چل کے وہی بچہ جو ہوتا ہے اس کا بھی وہی رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے.
کیونکہ وہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز کہی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کی جو نیڈز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ نیڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کا فادر اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کے پیرنٹس اس کو پروٹیکٹ کرے. ہم کتنا اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فیئر آف فادر، والد کا خوف، جو کہ انسان کی شخصیت کو بگاڑ لیتا ہے. لیکن اب جو ہے ٹرینڈ تھوڑا بہت اس حوالے سے چینج ہو رہا ہے کہ فیئر آف فادر جو ہے اس کو ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. لیکن پہلے یہ کیا آتا تھا کہ فیئر آف فادر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر پیرنٹس جو ہے اس کا بیہیویئر اس حوالے سے اب نارمل ہے کہ جی کہیں نہ کہیں وہ ایڈکشن میں مبتلا ہے. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو الکوہلک ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی اور نشہ کرتے ہیں. اب ریسرچز ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ جو پیرنٹس اسپیشلی فادر جو ہے اگر وہ ایڈکشن میں مبتلا ہے، آگے چل کے اس کی جو اولاد ہوگی اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی مسائل آئیں گے. یعنی 100 میں سے 80% چانسز ہوں گے کہ وہ بھی ایڈکشن کی طرف جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پرسنالٹی پرابلم اگر پیرنٹس کے اندر آتی ہے، اور پرسنالٹی پرابلمز یا نفسیاتی مسائل اگر پیرنٹس کے اندر موجود ہے، وہی آگے چل کے اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اب نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، یا کیا نفسیاتی مسائل جو ہیں واقعی جو ہے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے اگر کسی کے والدین میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. اگین ہم کہتے ہیں کہ جی اویئرنیس شاید بہت زیادہ کم ہے. جب میں نے سائیکالوجی یا نفسیات میں پڑھنا شروع کیا تو پہلا امپریشن ہمیں یہ ملا کہ صرف خواتین کا مضمون ہے. دوسرا امپریشن یہ ملا کہ جی نفسیات پڑھنے سے انسان خود جو ہے وہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی کیا اسلامیات پڑھنے سے ہر بندہ مولوی ہو جاتا ہے؟ کیا پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے ہر بندہ ایم این اے ایم پی اے ہو جاتا ہے؟ اگین ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ جی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں پیرنٹس کو یا فیملی کو ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں خود نہیں پتا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نفسیاتی مسائل جو ہے ان کا وجود ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ پرابلمٹک ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کا علاج کرانا یا ان کو ڈیل کرنا بہت زیادہ آسان ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے. پیرنٹس کے اگر خود کے پرسنالٹی پرابلمز ہیں، آگے چل کے وہی چیز ان کے اولاد میں ریفلیکٹ ہوگی. میں اگر اپنا ایک واقعہ سناؤں تو میں 8ویں کلاس میں تھا، تو اس وقت جو تھا میں ویڈیو گیم کھیلنے چلا گیا تو میرے فادر نے مجھے بہت مارا پیٹا اور اس نے فوراً لیبل لگا دیا میرے والد صاحب نے کہ جی یہ میرا بچہ باغی ہو گیا، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی میرا ان کے ساتھ ابھی بھی محبت کا رشتہ ہے. ابھی بھی جب جاتا ہوں تو مجھے ساری غلطیاں بچپن سے لے کے اب تک سارے گنواتے ہیں، تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو میں مذاق میں کہتا ہوں کہ جی میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، اب اگر میں ایٹم بم بھی بنا لوں گا تو آپ نہیں مانیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہوتا کیا، ان کے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں، یا ان کو اگر میں کہہ دوں کہ جی آپ کی یہ نفسیاتی مسائل تھے یا آپ کے یہ چھوٹے موٹے مسئلے تھے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں. ہم ان کو اویئرنیس اگر دینے کی کوشش بھی کریں گے تو شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن آج کی جو نسل ہے اس کو اویئرنیس دینا بہت زیادہ آسان ہے کہ پیرنٹس کے اندر سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں بچوں کے اندر آگے چل کے پرسنالٹی پرابلم یا سائیکولوجیکل پرابلم کی طرف. اچھا ایک چیز اور فیملی کے اندر ہم کہتے ہیں فیملی کمیونیکیشن. اگین ہم کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ایریا، اس کو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب فیملی کمیونیکیشن میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری نفسیاتی مسائل جو ان کی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ فیملی کا جو کمیونیکیشن کا پیٹرن ہے وہ بڑا اب نارمل ہوتا ہے. اب بظاہر کوئی بھی نہیں مانے گا کہ جی فیملی کے کمیونیکیشن سے ہم نفسیاتی مسائل کی طرف کیسے چلے جائیں گے. صحیح. ہم کہتے ہیں ڈبل بلائنڈ کمیونیکیشن. اگر میں اپنے اولاد کو کہوں کہ جی سگریٹ نہیں پینا اور میرے ہاتھ میں خود سگریٹ ہو، اگر میں کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور میں خود سب سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہم کس قسم کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں. پھر ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کی کمیونیکیشن ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو دھتکارنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا. یہ ساری چیزیں بچوں کے مائنڈ میں جو ہوتے ہیں ایسے ایسے فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں.
ہم نے معصوم ہونے کا صرف یہ مطلب لے لیا کہ ان کو کچھ نہیں پتا. بچے جو ہوتے ہیں ان کی انٹینا کی مثال ہوتی ہے, خاموشی سے وہ سگنل کیچ کرتے ہیں, وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. آگے چل کے یہی آبزرویشن اور یہی آپ کا پرابلمیٹک بیہیویئر جو ہے جب ان کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بچہ باغی ہو گیا, بچہ ایسا ہو گیا, وہ وغیرہ وغیرہ. بچہ معصوم ہوتا ہے لیکن وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے بڑے غور سے. ہم نے کسی سے پوچھا کہ جی بچہ جو ہے اس کو تعلیم کی جو ایج ہے کس ایج میں ہم اس کو ایسے ایسے ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ جو ہے بہت ساری برائیوں سے بچ سکے. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جی ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جنسی تشدد جو ہے بڑھ رہا ہے, چھوٹے بچوں کے آئے دن کیسز آ رہے ہیں. اب کس ایج میں ہم انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے جی اس ایج میں ایسے ایسے ہم گائیڈ کرنا شروع کر دیں؟ میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو شاید پراپر نہیں پتا ہو کہ اس ایج میں, اگر میں کہوں 7 یا 8 سال سے ہم گریجولی اگر ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں تو آپ کہیں گے 7-8 سال کے بچے کو ہم کیسے بتا سکتے؟ آپ آہستہ آہستہ بتا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر فیملی کے اندر آپ بری چیزیں جو ہے کمیونیکیٹ کر کے اس کی پرسنالٹی کو بگاڑ سکتے ہیں تو شاید اچھی چیزیں جو ہے ہم کر سکتے ہیں. اچھا, آواز نہیں جا رہی. اچھا, ایک چیز اور ہم کہتے ہیں کہ جی پیرنٹل ڈائیورس, وہ بچے جن کے دونوں پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں, ذہنی صحت ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے ان کے پیرنٹس میں ڈائیورس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ دونوں یا ایک نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں وہ زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان بچوں کے جن کے پاس ان کے پیرنٹس ہیں. لیکن پیرنٹس کا آپس میں کمیونیکیشن بہت اچھا ہے, پیرنٹس کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم نے میری اپنی خود کی ایک ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جی ایموشنل پرابلم ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ ان بچوں میں جو یتیم ہوتے ہیں ان میں ایموشنل پرابلم سب سے زیادہ ہائی ہوتے ہیں بجائے ان کے جو بچے جو ہیں ان کے دونوں والدین موجود ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے عوامل ہیں, ہم کہتے ہیں والدین کی جو تعلیم ہے وہ بھی بچوں کی ذہنی صحت کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. اب اس میں بہت سارے لوگ شاید مجھ سے ایگری نہیں کریں کہ ہاں جی بچوں کی جو تعلیم ہے, بہت سارے ہمارے جو ان پڑھ والدین تھے انہوں نے بہت ہماری اچھی تربیت کی. اگر انہیں آپ کی بہت اچھی تربیت کی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے پڑھے لکھے جو والدین ہیں وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہ کر پائیں. صحیح. ان تمام یعنی جتنے بھی پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں وہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے. اگر یہ چیزیں ہم کم کریں, ان چیزوں کو ہم ریڈیوس کریں تو ہم آٹومیٹکلی نارمل بیہیویئر کی طرف جانا شروع کریں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے میں والدین کو ٹوٹلی جو ہے ولن کے طور پہ ریپرزینٹ کروں کہ نہیں وہ ولن ہے اور بچے جو ہے وہ بالکل معصوم ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا شروع کریں, آپ کو خود پتا ہو کہ جی میرا کون سا ایسا بیہیویئر ہے جو پرابلمیٹک ثابت ہو سکتا ہے, تو آپ کے بچے کی پرورش کے حوالے سے بہت سارے مسئلے ایسے ہوں گے جو خود بخود جو ہے وہ ڈیل ہونا شروع ہو جائیں گے, خود بخود بہت سارے مسئلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جی ہم اپنی جو نفسیاتی مسائل ہیں یا جو ہمارے اپنے پرابلمز ہیں ان کو ہم اپنے بچوں میں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے. میرے خیال میں اگر ہم بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر سکتے تو پھر بعد میں ہمیں گلے شکوے کا جو ہے اس کی بھی حق نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں بہت سارے اور بھی اسکول آف تھاٹ ہو سکتے ہیں. اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے, یہ تو میں نے نفسیاتی اسکول آف تھاٹ بتا دیا کہ نفسیات میں جو ہے ہم پیرنٹس کے حوالے سے چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں آج کے اس گیدرنگ کے حوالے سے اتنا کافی ہے. اگر آپ لوگوں کے بعد میں کوئی کویسچن آنسر ہوں گے تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جی تھوڑا بہت جو ہے میں اردو لٹریچر سے پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے
جو اس گیدرنگ کے حوالے سے انہوں نے جو پروگرام ارینج کیا اور پیرنٹس کی تربیت کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ جی جگنو جو ہے وہ بھی اپنے حصے کی روشنی کر جاتا ہے. تو یہ آرگنائزیشن جو ہے اپنے حصے کی روشنی جو ہے وہ کر رہی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اور پیرنٹس کے طور پہ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلی جو جنریشن ہے، اگر وہ اپنے حصے کی روشنی کر جائے اچھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے سدھرنے کے اور بہتر ہونے کے چانسز میرے خیال میں زیادہ اچھے ہو جائیں گے. صحیح. مجھے جب یہاں بلایا گیا تو میں نے کہا اگر میری خطاب تو نہیں کہنا چاہیے، وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں میرے بولنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اور نفسیات میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم بولنے کے پیسے لیتے ہیں یا ہم بولنے سے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور نیک تمنائیں اس آرگنائزیشن کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے. اللہ حافظ.